اور میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے حق دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میرا نام ہے محمد اسرائیل، میں رہنے والا ضلع سیتاپور کا ہوں، اور میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے حق دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت بندگی کے لائق نہیں ہے۔ نہیں، کلمہ ہے مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ آپ کی کیا سچ ہے؟ جو میں نے کہہ دیا آپ کو۔ نہیں، ہم مسلمان اللہ کے نبی کی امت میں ہے نا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ میں حق کہہ رہا ہوں، میں تو سامنے کتنی بار گئے چکا ہوں، لوگ سمجھ ہی نہیں رہے۔ مسلمان نہیں ہیں آپ؟ ہوں، محمد اسرائیل نام ہے، مسلمان ہوں۔ کس کی امت میں ہیں آپ؟ اس ٹائم تو سب میری امت میں۔ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ میں سیریس کہہ رہا ہوں، غلط کر رہے ہیں آپ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، چاہے آپ میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کا، میرے پاس وہی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اچھائی اور سچائی اتنی جلدی مشہور نہیں ہوتی جتنی جلدی جھوٹے، فتنے باز، مکار، فریبی لوگ مشہور ہو جاتے ہیں۔ اور اس دنیا میں سچائی کو کم، جھوٹ کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک فتنہ باز ہے، ایک نالائق ہے جو خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری رسول ہیں۔ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، انہیں ایک چیز سکھاتا ہوں کہ بیٹا مسلمان کسے کہتے ہیں، تو ہم نے انہیں ایک جواب میں نے یاد کرایا ہے اپنے بچوں کو کہ مسلمان کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانے۔ صرف رسول اللہ کو، محمد کو رسول نہ ماننا، بلکہ ان کے آخری رسول ہونے کا بھی اقرار کرے دل سے اور زبان سے، تب تو وہ مسلمان ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی شخص خود کو نبی ہونے کا اعلان کرے، دعویٰ کرے، تو وہ اس سے بڑا کون جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد بھی کیا، اور وقتاً فوقتاً کئی ایسی کذاب فتنے پیدا ہوئے جنہوں نے خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس بدبخت کی ویڈیو ذرا دیکھیں آپ حضرات، اور ملاحظہ کریں کہ اس کی بدبختی اور اس کی زبان کی غلاظت کس قدر غلیظ ہے یہ انسان، اور انشاءاللہ اس سے آگے بتاتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے۔ جب بھی میں دیکھو ابھی تک اللہ جو مجھ سے کہتے ہیں، یہ بس یہی ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے بندے اللہ کی طرف بلانا ہے، کہ سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، جتنے بھی اللہ کی، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور میں آخری نبی ہوں اللہ کا۔ آپ مولانا ہیں یا حافظ ہیں؟ میں کچھ نہیں، ان پڑھ امی ہوں۔ جماعت میں گئے کبھی؟ ہاں، اللہ نے بھیجا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ 4 مہینے کے لیے جماعت میں گیا تھا، مہاراشٹر، احمد نگر۔ تو جماعت میں جا کر کے یہی سیکھ کر کے آئے آپ؟ اللہ نے جو سکھایا وہی سیکھا ہوں۔ نہیں، اللہ نے سکھایا آپ کو کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ نے مجھ سے کہا ہے۔ آپ پتہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور آخری نبی ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کا نبی ہوں، یہ ایک دن ہوگا، اور یہ ہوگا جب انسان دنیا میں یہ چاہ رہا ہے کہ کچھ ہو، کچھ معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، تب یقین لانا چاہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے کہا معجزہ، تو آپ نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ونعوذ باللہ، میں ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوں آپ کی بات کو ابھی۔ اور کیا معجزہ آپ دکھا سکتے ہیں کچھ؟ پھر اللہ دکھائے گا، میرا تو کام ہے۔ اللہ تو معجزہ دکھاتا ہی ہے۔ ابھی تو اللہ نے مجھے یہی آپ کے ذریعے اللہ نے کیا معجزہ دکھایا؟ آپ کیا معجزہ دکھانا چاہیں گے؟ ابھی مجھے اللہ نے اتنے حکم دیا کہ لوگوں کو بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ یہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور مسلمان آپ ہیں؟ ہاں، مسلمان ہوں میں۔ قرآن شریف کو مانتے ہیں؟ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ نہیں، جو میری بات، میں نے آپ کی ساری باتیں سنی۔ آپ قرآن شریف کو مانتے ہیں بطور ایک مسلمان یا نہیں مانتے؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو۔
मेरी बात का जवाब मैं दीजिए, वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान हो करके, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी हो करके आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है अल्लाह की किताब है, कुरान की है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि ये मैं आखिरी पहली वाली बात हमने आपकी सुन ली है, हाँ मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ। मैं आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो की लिखा किताब उसमें सच है हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं तो कुरान सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है तो कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक नहीं, दो तुम्हारे बातें एक साथ नहीं हो सकती। या देखो, तो आप कुरान को झुटलाइए, तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउजुबिल्लाह, कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी हूँ। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिएगा। हाँ आप मोजीजा तो आप दिखा नहीं सकते, अल्लाह दिखाएगा। अल्लाह दिखाएगा। अब सवालों के जवाब तो दे सकते हैं। तो मैं दे तो रहा हूँ। अल्लाह के नबी मासूम होते हैं, हाँ। उनके पास हर मसले मसाइल का जवाब होता है। तो नाज़रीन आपने देखा कि इसकी मनहूसियत और चेहरे पर जो है 12 बज रहे हैं, मनहूस शक्ल है और ख़ुद को नबी होने का दावा कर रहा है। एक चीज़ जो अहम इसमें बताना मकसद है, हम भी नहीं चाहते इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए या बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ हमारे कमियां हैं, लोग बिना वजह इतना अहमियत देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इसमें बताना चाहता हूँ वो ये है कि कोई शख्स ये सोचे कि मैं उससे बहस करूँगा और वो दलील दे अपने नबी होने की, तो वो बहस करने वाला भी गुमराह है। क्योंकि अगर वो नबी हो रहा है और तुम उससे दलील मांग रहे हो, भी दलील दो नबी होने की, तो आप कुरान पर यकीन नहीं रखते। क्या दलील है? सिर्फ अल्लाह की मोहर लग गई तो लग गई कि मोहम्मद खातमुन नबीयीन हैं, मोहम्मद आखिरी रसूल हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब इसमें ना कोई बहस, ना मुबाहिसा, ना कोई दलील, ना कोई जो है कोई कुछ नहीं, किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारा ईमान ये कहता है कि मोहम्मद आखिरी रसूल हैं तो हैं। इसके अलावा अब हम किसी बदबख्त जालिम को नबी मानना तो अलग बात है, हम उस बदबख्त की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। दौरे फारूक में होता तो अब तक इसकी गर्दन उड़ चुकी होती। ये दौरे फारूक नहीं है, इसलिए ये लोग ऐसे जहां से निकल कर आ जाते हैं, चूहे की तरह जो है बिलों से बाहर आ जाते हैं। खैर मनाओ के दौरे फारूक नहीं है, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कितनों ने नबी होने के दावे किए। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने किया और एक औरत ने भी नबी होने का दावा किया, बेशुमार लोगों ने नबी होने के दावा किए, लेकिन उनका अंजाम बुरा हुआ। तो ये लोग कुछ नहीं है, सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते। मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो, ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और हमारी कमी यह है कि हमारे पास इल्म नहीं है। मुसलमान कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, जाहिल क्यों ना हो, नमाजी ना हो, हाजी ना हो, रोजे ना रखता हो, ज़कात न देता हो, बड़े से बड़ा गुनाहगार हो, लेकिन वो इसका मानना ये है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अटल फैसला है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। जब कुरान नहीं बदल सकता, और ये बेवकूफ़ खुद कह रहा है कि कुरान सच्ची किताब है, कुरान अच्छी किताब है, एक तरफ कह रहा है कुरान सच्ची किताब है, एक तरफ कुरान के खिलाफ बोल रहा है। या तो तू झूठा है और कुरान झूठा नहीं हो सकता।
اور لفظ یا بھی میں نے غلط بول دیا، یہ جھوٹا ہے، اور قرآن کی تو ایک ایک لفظ پر صداقت ہے، ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ لہذا اپنے ایمان کو بچائیں اور ایسے بدبخت لوگوں سے دور رہیں۔ ایسے بدبخت لوگوں کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایسے فتنے ایک نہیں ہزاروں ہر دن اٹھیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ کے غلام ان کو کچل کے ڈال دیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے خود کو مضبوط بنائیں، صاحب ایمان بنائیں، اور ہم امید کرتے ہیں اور ہم اس بات کی مانگ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایک سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ لوگ ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ امن و امان نہیں چاہتے، بلکہ ایسے لوگوں کے خلاف فوراً حکومت ہند جو اپنے کارروائی کو کرے، ورنہ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے آگے جا کے، کیونکہ یہ فتنے ہیں اور فتنوں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھڑکانا، لوگوں کے خلاف انہیں اکسانا۔ بس ہم اتنا ہی کہیں گے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں۔ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ایک بات بچپن سے بٹھائیں۔ آتا ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کر دے تو اسے کچھ مت سکھاؤ، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نام سکھاؤ۔ اسے بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد اللہ کے آخری رسول اور اس کے بندے ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہیں آ سکتا ہے، اور جو اس چیز کو مانے کہ محمد کے بعد کوئی نبی آئے گا یا آ سکتا ہے، وہ خود کافر ہے، وہ خود گمراہ ہے، وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی نبی کے آنے کو جائز بھی سمجھے کہ آئے گا نہیں لیکن آ سکتا ہے، وہ بھی گمراہ اور کافر ہے۔ یہ ہماری غیرت ایمانی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ دے سکتے ہیں۔ یہ تو بات چھوٹی سی بات ہے، ایک جان کیا ہزاروں جانیں نبی علیہ السلام کے نام پر قربان ہو سکتی ہیں۔ لہذا اب سے گزارش ہے میرے بھائیوں، اس چیز پر توجہ دیں، اور کوئی اگر ایسی اٹھ پٹانگ باتیں کرتا ہے تو اس کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔